ہم میں سے اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے، یہ کائنات کیسے بنی؟ اللہ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ یہ واقعہ ہے تخلیق کائنات کا۔ یہ واقعہ ہے اس نور کا جس سے پوری کائنات نے جنم لیا۔ یہ واقعہ ہے قرآن کا، اور یہ واقعہ ہے انسان کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام ہے کھلی آنکھوں، بیدار ذہنوں، ہدایت کی تلاش میں دھڑکتے دلوں اور ان کانوں پہ جو فتنوں کے شور میں بھی حق کی صدا کو سن لیتے ہیں۔ سب سے پہلے درود و سلام صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تخلیق کائنات کیسے ہوئی، اس کی ابتدا کیسے ہوئی، اور سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا۔ یہ سوال اکثر ہمارے ذہن کے پردوں سے کہیں نہ کہیں ٹکراتا ہے۔ اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے ہمیں 1400 صدیاں پیچھے جانا ہوگا۔ مسجد نبوی میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، اور یہی سوال ایک صحابی کے ذہن میں بھی گردش کر رہا ہے، اور وہ صحابی ہے حضرت جابر بن عبداللہ۔ یہی سوال ذہن میں لیے حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس شے کو پیدا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہے جابر، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا۔ یہ نور اللہ تعالیٰ کی مشیت سے جہاں چاہا سیر کرتا رہا۔ اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ جنت تھی، نہ دوزخ، نہ کوئی فرشتہ تھا، نہ آسمان تھا، نہ زمین، نہ سورج تھا، نہ چاند، نہ جن تھے اور نہ انسان۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ مخلوق کو پیدا کرے تو اس نے اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے حصے سے قلم بنایا، دوسرے حصے سے لوح، تیسرے حصے سے عرش بنایا، پھر چوتھے حصے کو مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا تو پہلے حصے سے عرش اٹھانے والے فرشتے بنائے، دوسرے حصے سے کرسی، اور تیسرے حصے سے باقی فرشتے پیدا کیے۔ پھر چوتھے حصے کو مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا تو پہلے حصے سے آسمان بنائے، دوسرے حصے سے زمین، اور پھر تیسرے حصے سے جنت اور دوزخ بنائے۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں کائنات کی تخلیق کے بارے میں بہت وضاحت فراہم کرتی ہے کہ کس طرح اللہ کے حکم سے یہ کائنات وجود میں آئی اور کس طرح سے درجہ بدرجہ اسے تخلیق کیا گیا۔ جبکہ اکثر کتب میں ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عرش کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان کو پیدا فرما لیا تو ایک فیصلہ کیا کہ وہ زمین پر اپنا خلیفہ بھیجے گا۔ فرشتوں نے سوال کیا کہ کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کیونکہ یہ وہ راز تھا جہاں انسان کی عظمت کا راز چھپا تھا۔ لیکن پھر ایک کردار ایسا آیا جسے ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر اس کے عزائم سے غافل ہیں، اور وہ ہے ابلیس۔ اس سیریز کی پہلی قسط میں ہم بات کریں گے شیطان مردود کی، کیونکہ جب تک ہم ابلیس کی کہانی کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہم اس سیریز کے سفر کو صحیح معنوں میں طے نہیں کر پائیں گے۔ یہ بہت عجیب ماجرا ہے کہ جب
حق باری تعالیٰ نے 2 صورتیں دوزخ کے اندر پیدا کی، ایک بشکل شیر جبکہ دوسری بشکل گرگ یعنی بھیڑیا۔ یہ دونوں صورتیں قدرت الہی سے دوزخ میں جا کر باہم جفت ہوئی۔ اس سے عزازیل پیدا ہوا اور اس نے 1000 سال تک رب تعالیٰ کو سجدہ کیا۔ ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بہت عرصہ پہلے ایک ایسی آگ سے پیدا کیا گیا جس میں دھواں نہیں ہوتا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے اس سے پہلے جن کو بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا۔ دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے، اور اس نے جن کو بغیر دھوئیں والی آگ کے خالص شعلے سے پیدا کیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الجان سے مراد ابلیس ہے۔ لفظ الجان سے متعلق مفسرین کے مزید اقوال بھی ہیں۔ پہلے سریانی زبان میں اس کا نام عزازیل اور عربی زبان میں حارث تھا۔ جب اس نے حکم الہی سے انکار کیا تو اس کا نام ابلیس ہوا، جس کے معنی ہے بھلائی سے دور ہونا اور رحمت الہی سے نا امید ہونا۔ اس کا نام شیطان بھی ہے، جس کا معنی ہے حق سے دور ہونے والا اور ہلاک ہونے والا اور جل جانے والا۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابلیس کا نام عزازیل تھا، وہ 4 پروں والے بلند رتبہ ملائکہ میں سے تھا۔ اس کے بعد وہ ابلیس بن گیا۔ ایک بات مکمل طور پر واضح ہے کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ یہ جن تھا۔ قرآن مجید میں سورہ کہف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ ابلیس جنات میں سے تھا، تو وہ اپنے رب کی اطاعت سے باہر نکل گیا۔ عزازیل طاؤس ملائکہ، بادشاہ افلاک، فرشتوں کا امام، مقربین کا سردار، جنت کے بیت المال کا خازن اور معلم ملائکہ تھا۔ تفسیر ساوی میں ہے کہ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ ابلیس 40,000 برس تک جنت کا خزانچی رہا، 80,000 برس تک ملائکہ کے ساتھ رہا، 20,000 برس تک ملائکہ کو واعظ سناتا رہا، 30,000 برس تک مقربین کا سردار رہا، 1,000 برس تک روحانین کی سرداری کے منصب پہ فائز رہا، 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ آسمان دنیا میں اس کا نام عابد، دوسرے آسمان میں زاہد، تیسرے آسمان میں عارف، چوتھے آسمان میں ولی، 5ویں آسمان میں متقی، 6 آسمان میں خازن، 7ویں آسمان میں عزازیل، اور لوح محفوظ پر اس کا نام ابلیس ہوا تھا، اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمے سے بے خبر تھا۔ زمین و آسمان پر کوئی جگہ باقی نہ رہی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ پھر یہ پہنچا عرش معلیٰ، وہاں 6,000 سال اللہ کی عبادت کر کے ایک مقام پر سر سجدے سے اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ مجھے لوح محفوظ پر پہنچا دے تاکہ میں تیری قدرت دیکھوں اور تیری اور زیادہ عبادت کروں۔ اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کو اٹھا کر اوپر لے آؤ۔ جب یہ لوح محفوظ پر پہنچا تو اس کی نظر اس نوشتہ پر پڑی جس پر یہ تحریر تھا کہ ایک بندہ 6 لاکھ برس تک اپنے رب کی عبادت کرے گا، اور اللہ کے حکم سے ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے 6 لاکھ برس کی عبادت مٹا کر اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات میں اس کا نام ابلیس مردود رکھے گا۔ عزازیل اس کو پڑھ کر وہیں روتا رہا۔ جناب حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے عزازیل، جو بندہ میری عبادت نہ کرے اور حکم بجا نہ لائے اس کی کیا سزا ہے؟ عزازیل نے کہا کہ جو شخص اپنے رب کا حکم نہ مانے اس کی سزا لعنت ہے۔ فرمایا گیا کہ اے عزازیل تو اس کو لکھ لے۔ پھر وہ وقت آیا جب کہانی یکسر تبدیل ہوئی۔
ایک سجدے کے انکار نے ہزازیل کا سب بگاڑ دیا۔ رب ذوالجلال نے ہزارہا سالوں کی عبادتیں منہ پر دے ماری۔ جو طاؤس ملائکہ تھا اب ملعون اور مردود بن چکا تھا۔ اسے حضرت انسان کا کھلا دشمن قرار دے کر لعنت اللہ علی شیاطینہم کے لقب سے نوازا گیا۔ اب یہ شر کی طاغوتی قوت میں تبدیل ہو کر بدی اور برائی کی سب سے بڑی علامت بن چکا تھا۔ منقول ہے کہ ابلیس کا یہ انجام دیکھ کر حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام رونے لگے۔ رب تعالیٰ نے سب کچھ جاننے کے باوجود دریافت کیا کہ تم کیوں روتے ہو؟ دونوں نے عرض کی کہ اے ہمارے رب، ہم تیری خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اسی حالت پر رہنا، یعنی کبھی اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت، رحمت اور آسانی عطا فرمائے، کیونکہ ہم بھی نہیں جانتے کہ ہمارے متعلق اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہے۔ قرآن پاک میں 88 بار شیطان اور 11 بار ابلیس کے نام سے ذکر کر کے اس مردود سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی ہے اور اس کے شر سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حق باری تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو دنیا میں مبعوث فرما کر قوموں کو شیطان مردود کے مکر و فریب سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بے دخل کیا اور زمین پر بھیجنے کا حکم دیا تو زمین پر جانے سے پہلے شیطان نے اللہ سے 4 چیزوں کی اجازت طلب کی۔ نمبر 1، تا قیامت موت سے مہلت۔ نمبر 2، اہل زمین کو بہکانے کی قوت۔ نمبر 3، حیت تبدیل کرنے کی صلاحیت۔ اور نمبر 4، اولاد کثیر اور ان کی طویل عمریں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جا، تجھے اجازت ہے، لیکن میرے نیک بندے تیرے فریب میں نہیں آئیں گے، اور جس نے تیرا ساتھ دیا میں تجھ سے اور ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کے پتلے کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، اور یہ بغیر روح کے 40 سال تک اسی حالت میں پڑا رہا۔ فرشتے جب اس کے پاس سے گزرتے تو گھبرا جاتے۔ ان میں سب سے زیادہ گھبرانے والا ابلیس تھا۔ یہ اس کے پاس سے جب گزرتا تو اسے ضرب ضرور لگاتا، جس کی وجہ سے اس جسم سے ایسی آواز نکلتی جیسے کھنکھناتی ہوئی مٹی کی ٹھیکری سے نکلتی ہے۔ ابلیس اس جسم کے منہ سے اندر داخل ہوا اور دوسری جانب سے نکل آیا اور فرشتوں سے کہا کہ تم اس سے مت ڈرو، یہ تو اندر سے خالی ہے، اگر میں اس پر مسلط ہو گیا تو اسے ہلاک کر ڈالوں گا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ بس اسی اعلان کے بعد سب بدلا اور حضرت انسان کا وجود تخلیق ہوا۔ اپنی سیریز کی اگلی قسط کا آغاز یہیں سے کریں گے۔ میں ہوں محمد ابرار اور یہ ہے قصص الانبیاء، جہاں ہر قصے میں ایک سبق ہے، ایک حقیقت ہے اور ایک صدا جو آج بھی ہمیں پکار رہی ہے۔ اللہ سے ڈرو اور اسی کی طرف لوٹ آؤ۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں کی آسانیاں اور بھلائیاں عطا فرمائے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔